الجزائر ہر طرف بے گناہ مسلمانوں خون بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ صدر گرامی علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم نے آج سے ہم قرون اولیٰ کے دور کو نہیں دیکھتے جب آپ نے سے کئی گنا زیادہ افراد کو آپس کے اتحاد و اتفاق سے شکست دے دی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی موجودہ حالت زار پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا سے کس طرح بھی مماثلت نہیں رکھتے، اور صرف یہی نہیں ہم نے وہ میراث بھی گوا دی ہے جو ہمارے بلند کردار آبا و اجداد نے ہمیں دی تھی۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صدر گرامی مسلمانوں کی اس زبون حالی کی وجہ ان کے گفتار و کردار میں تضاد، بدعملی اور قرآن و سنت سے دوری اور دیگر معاشرتی اور اخلاقی تنزل ہے۔ ہمیں اپنے اندر سے ان تمام برائیوں کو ختم کرنا ہوگا، یورپ کی اندھی تقلید کو ختم کر کے اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوں، اپنے اندر اپنے اسلاف کے سے اوصاف پیدا کرنے ہوں گے۔ بقول شاعر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ صدر محترم علامہ اقبال کا پیغام اسلام کا آفاقی پیغام ہے، وہ جو بھی راہ عمل تجویز کرتے ہیں اس کی ادنے اسلام کی روشنی میں متعین کرتے ہیں۔ ہمیں آپس کی رنجشوں کو بھول کر ایک صالح اور مدبر قیادت کو منتخب کرنا ہوگا جو کہ تمام مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر سکے۔ میں آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی۔ شکریہ۔ پیارے ساتھیوں، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ ان کے نزدیک قوم سے مراد ہندوستانی، کشمیری یا ایرانی قوم نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نظریے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کو ایک قوم سے تعبیر کرتے تھے۔ آپ دو قومی نظریے کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کے افکار پر عمل کریں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آتی ہیں دی پیراگون اسکول کی نونہال کرن شاہد۔ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، معزز سامعین اور حاضرین محفل، آج کی اس بزم سخن میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا آغاز علامہ اقبال کے ان اشعار سے کرنا چاہوں گی: یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، دشمن رہا ہے گرچہ دور زماں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حضرات محترم، تاریخ شاہد ہے اور زمانہ گواہ ہے کہ ہمارا دنیا میں سب سے جلد اونچا چڑھ جانے کی وجہ ہماری توحید تھی، وہ شے جس نے ہمیں جلد از جلد دنیا کی تمام نعمتوں کا مالک کر دیا تھا۔ ہمارا خدا کو ماننا تھا۔ ہم نے اگر 36,000 قلعے فتح کیے تو اس خدا کی بدولت کیے جس کا کوئی شریک نہیں، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اقبال فرماتے ہیں: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر۔ جناب والا، جب تک مسلمان اس شعر کی اقبال کے اس شعر کی عملی تصویر بنے رہے، انہوں نے کائنات کو تسخیر کیا۔ وہ سمندروں کی طرف بڑھے تو سمندر ان کے راستے سے ہٹ گئے، وہ صحراؤں کی طرف چلے تو صحراؤں کی وسطوں میں ان کے لیے راستے بنتے چلے گئے۔ انہوں نے پہاڑوں اور بیابانوں کا رخ کیا تو ان کے راستے کی ہر رکاوٹ ان کی پاؤں کی ٹھوکر سے ریزہ ریزہ ہوتی چلی گئی۔ وہ خلاؤں کی طرف بڑھے تو خلاؤں کی پہنائیوں نے ان کے قدم چومے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کہتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ معزز سامعین، جو قوم اس کائناتی حقیقت کو نہ پہچان سکی وہ آشیانے کی تیلیوں کی طرح بکھر گئی۔ ہوا کے معمولی جھونکے اسے روئی کے گالوں کی طرح دھنکتے چلے گئے۔ ٹھہرے ہوئے پانیوں نے ان کو نگل لیا، بیابانوں کی تاریکیاں انہیں اندھا کر گئی، حالات کی گردشوں نے انہیں اوندے منہ گرا دیا، اور
اور انقلابات زمانہ نے ان کے نشانات کو عبرت بنا دیا۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس گوہر تاجدار کو اپنے دامن میں سمیٹا تو کفر کی دنیا کو حیات کی برمگاہوں میں پاش کرتے چلے گئے۔ دنیا ان کی ہیبت سے کانپتی تھی، ان کے قدم جہاں پڑتے فرشتے اپنے پر بچھاتے تھے۔ وادی بدر میں اللہ کے یہ شیر اپنے سے کئی گنا کفر کی قوت سے ٹکرائے اور کفر کی قوت کا بھرم خاک میں ملا دیا۔ ایک قلیل وقت میں اسلام کا یہ لشکر جرار عالم کفر کو روندتا ہوا اندلس کی بندرگاہوں پر پہنچ گیا۔ سامنے 1,00,000 سے زائد لشکر کفار اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں ان چند ہزار پردیسیوں سے مار کر رائی کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہزاروں میل کی مسافت سے وجود تھکے ہوئے ہیں، لیکن دل زندہ ہیں، عزائم جوان ہیں، حوصلے بلند ہیں اور آنکھیں بیدار ہیں۔ سالار لشکر طارق بن زیاد کشتیاں جلا دیتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں، آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے۔ پیچھے کی موت بزدلی کی موت ہے اور آگے کی موت بہادری کی موت ہے۔ آگے کی موت مرو گے تو حیات جاودانی پاؤ گے۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور ہیں اور اگر ہم یہاں خدا کی بدولت سے کامیاب ہو گئے تو پھر یہی ہمارا وطن ہوگا، اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ کی جنتیں ہماری منتظر ہیں۔ اپنے سالار کا یہ جاں بخش خطاب سن کر اسلامی فوج کا ہر سپاہی اس قوت سے لڑا کہ کفر کی طاقتوں کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ ایک عقل ہے سپر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس حقیقت سے آنکھیں بند کر دی تو ان کا شہرازہ بکھرتا چلا گیا، حرم کے پاسباں محدود ہو گئے، زمین ان کے لیے تنگ ہوتی چلی گئی، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی، اور ہسپانیہ جہاں مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی تھی، اس کی جدائی میں اقبال اس طرح نوحہ کنا ہوتا ہے: ہسپانیہ تو خون مسلمہ کا امی ہے، ہسپانیہ تو خون مسلمہ کا امی ہے، مانند ہر میں پاک ہے تو میری نظر میں۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ آج عالم اسلام بالعموم پاکستان باہمی آویزش کی وجہ سے دشمنوں کے مزائلوں کی زد میں ہے۔ موزے سامین، ہمارا مکہ دشمن اپنی پاسپائیوں کو بھی تک نہیں بھولا ہے، وہ ہماری نا اتفاقی سے فائدہ اٹھانے کا موقع تلاش کر رہا ہے۔ میں ہر سوچنے سمجھنے والے کے ضمیر پر دستک دیتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائی دے کر کہتی ہوں، اپنے نوشتہ دیوار کو پڑھ لو اور حالات کے چیلنج کو سمجھو، اپنے وطن کا دفاع کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا دیس ہے، اس سے اقوام عالم کی قیادت کرنی ہے۔ آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خیبر سے کراچی تک، وادی نیل سے کاشغر کی سرحدوں تک ایک زنجیر بنا دیں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ شکریہ۔ کرنے کے لیے آتے ہیں نونہال سر سید پبلک سکول۔ گانے لگائیے، جلدی کرو، گلی میں کوئی جلدی کرو۔ نامعلوم لوگوں کو کب عقل آئے گی اور کب احساس ہوگا؟ السلام علیکم بھائی صاحب، کیا ہوا؟